چیپٹر پاسٹ لکھا ہوا ہے نا مجھے بہت پسند آیا. چیپٹر پاسٹ ماضی کی بات کر رہی ہے, اور ماضی میں جب گئے تو پھر میں نے میسم کو کال کیا, میں نے کہا دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں سم ٹائم ہم کنفیوز ہوتے ہیں. جب میں نے پورا ڈرامہ دیکھ لیا, اپنے پوائنٹ سارے بند, میں نے کہا ایک دفعہ ری چیک کرنا چاہیے. تو میں نے کہا میسم پلیز مجھے بتائیں کہ یہ ڈرامہ جو میں دیکھ رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے آپ نے اس میں سیپیا میجنڈا ٹون یوز کیے, اینڈ یہ ڈرامہ آپ جو ہے پاس, یعنی کہ یہ میرا خیال ہے کہ 80s میں 90s کا دور تھا. کہہ رہا بالکل صحیح پہنچی ہیں آپ بالکل صحیح پہنچی سعدیہ, ہم اس میں 80s کا دور دکھا رہے ہیں. تو میں نے پھر اس کی ڈیٹیلنگ دیکھی کہ یار ایون اس کے فرنیچر تک پہ, فرنیچر پرانا, ٹی وی جو پیچھے رکھا ہے وہ پرانا, ٹیلی فون پرانا, کپڑے, کیونکہ میں یہ کہتی کپڑے کیا پہن رہی ہے, مطلب کیوں اتنی اونچی شلوار قمیض چھوٹی سی, مطلب یہ اب فیشن سم ٹائم, اب آپ بہت سارے سانول یا پی آئی یا دوسرے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ چیزوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, کہتے پتہ نہیں اس کے ڈیزائنر. تو مجھے بہت بہت پسند آیا سب سے پہلے یہ چیز کہ اس ڈرامے کو جس طرح اسٹارٹ کیا, بالکل نیو کاسٹ کے ساتھ. کاشف محمود کو بہت عرصے بعد ہم نے باپ کے رول میں, بہت عرصے بعد اسکرین پہ دیکھ رہی ہوں میں کاشف کو, میں بہت دنوں سے میں نے نہیں اس کو دیکھا تھا. اور پھر ایک اچھے پازیٹیو باپ کی صورت میں اس کو دیکھنا, پوری فیملی کا ایک جگہ جمع ہونا. تو والد کا کریکٹر بہت اچھا بنا ہے, بہت اچھا ہے نا, والد کا بڑے کیوٹ تھا وہ. مطلب جو ڈیولپمنٹ ہے نا 2 ایپیسوڈ کے اندر, مجھے رائٹر اینڈ ڈائریکٹر دونوں کی ہی کمال کی لگی. کیونکہ یہ واقعی اگر ہم 80s میں چلے جائیں تو یہ ایسے ہی ہوتا تھا, رومال پہ لکھا ہوا ایک نمبر آنا, اور آپ کو ایک جھلک میں ہی, کیونکہ آپ کی طرف کوئی ویسے بھی دیکھ رہا ہو اور آپ کو لگے کہ میں اس کے لیے امپورٹنٹ ہوں, تو آپ فیل کرتے ہیں نا کہ اور کسی کے لیے میں اتنی کبھی بھی امپورٹنٹ نہیں ہوئی, لیکن یہ اگر مجھے اتنے غور سے دیکھ رہا ہے, اور وہ کہتا ہے خوبصورت جھمکے والی لڑکی اگر مجھ سے بات کرے گی تو اسے جھمکا ملے گا, تو وہ ایک محبت ویسی ہی ہو جاتی ہے. اور ماں کی وہ لائن مجھے بہت پیاری لگی کہ جب لڑکیاں سینے پہ رومال رکھ کے سونے لگے تو ان کی شادیاں کر دینی چاہیے. وہ کیا ڈراؤنی سی بات تھی. ایک وہاں آئرہ کے باپ نے یہ جملہ بولا جب وہ کامیار آتا ہے کہ خاور کے لیے ہاں کر دو, یہاں جب ماں کہتی ہے کہ یہ ڈائلاگ بولتی ہے تو وہ کہتے ہیں فرحانہ جو اس کی دوست ہے ان کے بھائی کے لیے ہاں کر دو, اور بغیر جانے جامی سے شادی کے لیے ہاں کر دینا, کیونکہ نام پتہ تھا جامی. اور وہاں دوست کے, اور یہ آپ یقین مانیں ہمارے کالج اور اسکول کے دور میں بھی ہوتا تھا. ہمارے کالج میں ایک لڑکی شادی تھا, ہم دنوں سے تصویر دیکھ کے اتنے کوئی فیسنیٹ ہو رہے تھے, پتہ نہیں لگا تھا ہماری شادیاں پتہ نہیں کب ہوں گی, کیوں نہیں ہو رہی. اور جولری, زیور, میک اپ آپ کو بڑا فیسنیٹ کر رہا تھا اس وقت, اور یہی اس ڈرامے میں ایگزیکٹلی دکھایا کہ اس کی بری کا آنا اور فیسنیٹ ہونا اور ساری چیزیں. تو اوور آل یہ ڈرامہ جو ہے, آگے چل کے رائٹنگ اس پہ بات کریں گے, ابھی تک کے لیے سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ جب ہم 80s یا 70s کے ڈرامے کی بات کرتے ہیں تو بڑی سمپل سی لینگویج, کوئی لائن ایسی نہیں ہے جو آپ کہیں کہ بہت فلسفہ تھا اس کے اندر اور بہت فلسفیانہ چیز تھی. اس کی جو سٹوری ٹیلنگ ہے نا اس پورے ڈرامے کی, وہ بہت کمال ہے. جو آئی ڈونٹ نو کہ اس کا اسکرین پلے آپ کہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ اس کی بنت کی گئی ہے, اور آپ کے اندر اتاری. جو عمیرہ جی آپ کے ہمیشہ سے آپ کے ناول پڑھ کے ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کریکٹر کے اندر, آپ کا ناول پڑھو اور آپ ہر انسان اپنے آپ کو اس کے اندر جھانک رہا ہوتا تھا کہ میں دکھ رہا ہوں اس کے اندر کہیں نہ کہیں. تو بالکل یہی آپ نے کیا. فرحانہ کا آنا دوست کا اچانک سے امریکہ سے, اور اس کا کہنا ہم تو اپنے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں دوست کی شادی ہونا اور دوست کے گھر جانا. مجھے وہاں جبکہ بھائی کا میک اپ زیادہ لگا, لیکن کوئی بات نہیں چل جاتا ہے. وہاں جامی کا ہونا اور جامی کی بھی بہن کا اپنے بھائی کے لیے وہ جو ڈسکشن دوستوں میں چلتی ہے, تو جس طرح چیزوں کو بنا گیا ہے نا اس کے اندر وہ بڑی خوبصورتی سے. اور دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ ایک دم سے شادی ہو گئی. وہ بہن کہہ دیتی ہے مائیوں والے دن کہ وہ کیسے تم نے دیکھا ہے, بات دکھاؤ کوئی ایک تصویر تو تمہارے پاس ہوگی. کہتی انہوں نے تو بنا دیکھے ہاں کر دی, انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں. اور وہ اتنی کانفیڈنٹ ہے صنم سعید, عالیہ کہتی ہے نا چھوٹی بہن, انہوں نے تو تصویر ہی نہیں دیکھی, انہوں نے تو بنا دیکھے ہی ہاں کر دی ہے. تو وہ کہتی جامی نام سنا سنا لگ رہا ہے, جامی سنا سنا, کہتی بس دیکھ لینا تو پتہ چلے گا. وہ جو کانفیڈنس تھا نا اس کے اندر, اور اس کانفیڈنس کا ٹوٹنا, مجھے تو صحرا جب وہ گھسا ہے, بس میں نے مس کیا تو لڑکی کے ہاتھ میں چوڑیاں, کیونکہ جب
دلہن آپ نے اتنی مکمل بنا دی تھی تو مجھے لگا تھا کہ اس میں چوڑیاں ضرور ہوتی اور ہیں. 80s 90s میں چوڑیاں مسٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ چوڑیاں میں نے بڑی مس کری. میں نے لکھا اس میں کہ چوڑیاں رہ گئیں, اور میں نے ڈائریکٹر تک ڈائریکٹ پیغام میں بولا میں کہ چوڑیاں تم نے کیوں مس کری. چوڑیاں سہاگ کی نشانی ہے ہمارے یہاں ایک, تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ایک کڑا سا پہنا ہوا تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو لیکن وہ جو صحرا آیا, اور صحرے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے, اور میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ رائٹنگ کی بیوٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہ کہیں اور سب کچھ کہتے چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو وہ جو ایکسپریشن تھا نا وہ کمال تھا. صنم یو آر ٹو گڈ. اور ایسے ہی اس میں ایک اور جو ایک اسے ڈی فلیش کہیں گے ہے نا, جب وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جامی اس کے آتا ہے خیالوں میں آتا ہے, اس میں اتنا میسم تم نے کمال کام کیا کہ جامی کی وہی جیکٹ جس میں وہ سنگنگ کر رہا تھا اور اس کے کپڑے چینج, اور اس کا سوچنا صرف جامی کے نام پہ ہی. لڑکیاں خواب کہتے ہیں نا, لڑکیاں جب خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے کافی یہی ہوتی ہے کہ وہ محبت میں جینا شروع کر دیتی ہیں. تو جو محبت میں اس کو ان چند لمحوں کے لیے جو یہ جی ہے نا وہ کمال کی جی ہے. اور یہ رائٹنگ کا ہی کمال ہوتا ہے اور ڈائریکشن کا کمال ہے کہ کس طرح انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے وہ چلے. فرحانہ کا پہلے چڑ جانا نہ کرنے پہ, پھر بہت بڑی بات جو مجھے اس میں بہت ہی پیاری, میں اگین کہوں گی کہ مجھے بہت خوبصورت لائن لگی, جب لڑکیاں ایسے پیغام سینے پر رکھ کر سونے لگے تو ان کی شادی کر دینی چاہیے. اس پورے ان 2 ایپیسوڈ میں یہ ایک لائن ایسی تھی جس نے آپ کو نا یہ, اور 80s کے دور میں جا کے لائن سوچیے گا, اس دور میں نہ سوچیے گا. میں ہر ایک کو یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی دیکھیں کبھی کبھی ڈائریکٹر کا پوائنٹ آف ویو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ ہمیں کیوں پاس چیپٹر میں لے کے گیا, کیونکہ اس دور میں ہم اس طرح کو چیزیں سوچتے تھے. ماں باپ فوراً اس کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے تھے کہ ابھی بھی اچھا کرتے ہیں ہے نا, تو وہ اور کہ اب کیسے مطلب لڑکی نے اگر سینے پہ وہ رومال ماں کا مل جانا, اور وہ کیسے رومال ڈھونڈتی, اور پھر اس کو لگتا ہے یہ عالیہ کی شیطانی ہے, اور باپ کو فوراً کہہ دینا کہ فرحانہ کو ہاں کر دو, جبکہ باپ کہتا ہے ابھی تو میں اس کو پڑھاؤں گا. بی ایڈ ہوتا تھا, میری پھپھو نے کیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. بی ایڈ کے کیا وہ ہوتا تھا, بی ایڈ کرنا, اور وہ بڑا اس کو مانا جاتا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو تھیں رائٹنگ کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے گئیں. ڈائریکشن لائٹنگ کی تو میں فین ہو گئی, جس طرح تم اس پوری ٹون کو لے کے چلے ہو میسم, اور یقیناً یہ آگے بھی چلے گا, اور اس کے بعد جب چینج اوور آئے گا تو وہ بھی ہمیں یقیناً دکھائی دے گا جب ہم اس دور میں آئیں گے, جس طرح چیزیں بدلتی جائیں گی. تو مجھے کیونکہ اس دور میں رہ کے اس دور کی بات کرنا ہی بڑی مشکل ہے. جیسے ہم کہہ رہے تھے ابھی گرین پہ وہ ڈرامہ چلا تھا اور ہم بات شیری فرحات کی نہیں کر پائے. ہم یہ کہتے تھے کہ اس ٹاپک کو سوچنا ہی مرینا جی بڑی بات ہے کہ آپ ہم پہ چلا تھا, ہم پہ کہ ہاں کہ آپ نے ایک ڈرامہ نہیں, آپ نے پوری سیریل بنا دی. ایک ٹیلی فلم نہیں تھی, وہ پوری سیریل تھی, لیکن وہ پورے سیٹس لگانا, چیزیں کرنا. تو یہ بہت خوبصورت لائٹنگ, چیزوں کو جمع کرنا, وارڈروب, سیٹ ڈیزائننگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹو دا پوائنٹ تھی. اور جس طرح تم نے بری سجائی وہ ساری چیزیں کمال کی تھیں. تو میرے لیے یہ ڈرامہ مسئلہ ہو گیا تھا کیا, چلے وہ آپ پہلے سارا کر لیں پھر بتاؤں گا. نہیں مسئلے لے کر آئے سارے. اچھا جی سنیں, اب اس میں جو مجھے یہ ڈرامہ ابھی تک کے لیے, میرے لیے یہ ڈرامہ مجھے دیکھنا ہے اس کو آگے, اور مجھے جاننا ہے کہ اب آگے کیا ہے, کیونکہ میں نے بڑا ویٹ کیا عمیر احمد کی رائٹنگ کا, تو مجھے بہت ہے. ان 2 ایپیسوڈ کو جب اگر میں ریٹ کرنے جاؤں, کیونکہ تیزی سے گئی اور شادی پہ ختم ہوئی, کوئی جھول نہیں مجھے نظر آیا ابھی تک اس پورے اس میں. تو میرے لیے یہ کیونکہ اس کے مقابلے میں بڑے ڈرامے بھی کھڑے اور 2 ایپیسوڈ آئیں, تو ابھی بہت اس کے آگے ہمیں مارجن ہے. تو میرے لیے اپنے فیوریٹ ڈائریکٹر اور فیوریٹ رائٹر کے لیے 8 ہے. مزے کا تھا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ اس طرح کے والد کا اس دور میں, جب ہم 80s میں جاتے ہیں تو دیکھیں ہر دور میں اچھے اور بری سوچیں ہمیشہ ساتھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر جو پرانا دور تھا وہاں لوگوں کی سوچ بڑی نہیں تھی, سوچ ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ جتنا بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں, بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوں, لیکن اگر ان کی سوچ چھوٹی ہے تو وہ چھوٹی ہی رہے گی. تو میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بہت چھوٹی بات کرتے ہوئے, اور کبھی کبھی بہت ہی ان پڑھ لوگوں کو بہت شائستہ اور بڑی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے.
تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے. کاشف کا جو کریکٹر اس میں دکھایا کس طرح وہ اپنی بیوی کو ماں کو ہینڈل کرتا ہے, کفیل دکھایا ہے, تو بہت پیارا کریکٹر. اور کاشف کو بہت عرصے بعد دیکھنا ہی اچھا لگا کیونکہ ہمارے پرانے آرٹسٹوں میں سے میں نے بہت کام کیا ہوا ہے, تو مجھے بہت اچھا لگا. کریکٹر بہت اچھے سے لے کے گیا. ہاں کچھ چیزیں جو آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس میں کاشف کا قصور نہیں ہے کیونکہ وہ لکھا ہوا ایسے گیا ہے اور ڈائریکٹر نے ایسے کروایا, تو وہ اس میں آرٹسٹ کا کوئی وہ نہیں ہوتا. آگے چل کے یہ رول کیا ادائیگی کرے گا کیونکہ اس میں باپ اور بیٹی کی جو بانڈنگ دکھائی ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور جو باپ تڑپے گا نا کہ میرے جذبات میں آ کے میں نے جو غلط فیصلہ کیا, یہ آگے کاشف کی ہمیں مزید اچھی ایکٹنگ دکھائی دے گی. اور صنم آپ کے تو اس ایک ایکسپریشن پہ ہی آپ نے کمال کر دیا تھا جب وہ صحرا اٹھتا ہے اور آپ نے وہ ٹھہری ہوئی آنکھیں اور وہ جو بیٹھنے سے کھڑے ہونے تک اس کی آنکھیں رہی ہیں اور وہ جو ایک آنسو جو ٹھہرایا اس نے اپنے آنکھ کے اندر, وہ بہت ہی خوبصورت تھا. اور اس کے بعد وہ آنسو کا ڈراپ ہونا اور بہت پیارا تھا, وہ پورا سین بہت خوبصورت تھا. تو بڑا آرٹسٹ جو ہوتا ہے, منجھا ہوا آرٹسٹ جو ہوتا ہے, وہ اپنے ایک سین میں بھی اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے. تو ابھی یہ ڈرامہ شروع ہے, بالکل ہی پہلا قدم اس نے اٹھایا ہے, تو ابھی آہستہ آہستہ مزید ایپیسوڈ میں, کیونکہ بہت سارے ڈرامے اس وقت پیک پر ہیں, لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہک ہوئے ہیں, تو یقیناً ابھی جو نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں. آگے چل کے ڈرامہ یقیناً نمبرز بھی لے گا. فی الحال میرے لیے کاشف اور صنم دونوں کے لیے, جو دونوں کی میں نے اس وقت 2 ایپیسوڈ میں مجھے ایکٹنگ نظر آئی, تو دونوں کے لیے میرے پاس 8 مارکس.